ہے الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں. صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا. صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا. پوری نعمت تمہیں دے دیا. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں. اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں. تعلیم کے لیے سارے آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے. اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس، تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی، جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں. اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں. گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں. وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو
فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے، جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کر۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی، سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں۔ اس سے کہتے ہیں بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہ میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ وہ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ۔ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے۔ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق، جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے
یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،